وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق اللہ العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ 14واں سالانہ عرس ہے شہدائے میلاد کا، بالخصوص الحاج محمد حنیف بلو، ان کے فرزند اور ان کے رفقا نے یہ تقریب منعقد کی، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ تقریر کا موقع نہیں ہے، حاجی محمد حنیف بلو سے آپ لوگ واقف، ان کی خدمات جو مختلف شعبوں میں انہوں نے انجام دیں، مخلوق خدا سے دعائیں لیں، لوگوں کے کام آئے، اور پھر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوس میں شامل ہو کر اسی دن اسی شام مغرب کی نماز پڑھ کر شہادت کا مرتبہ پایا۔ اللہ تعالی انہیں مرتبہ شہادت سے سرفراز فرمائے، اور جتنے بھی اس دن ایمان والے جاں بحق ہوئے، اللہ سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے۔ حاجی محمد حنیف بلو کے حوالے سے ایک رخ پر بات کرنی ہے، بہت مختصر، علماء تشریف لائیں گے، مختصر خطاب ہے، یہ کوئی پورا موضوع بیان کرنے کا موقع نہیں۔ سید سمیع اللہ حسینی صاحب نے مجھ گناہگار کے لیے جو کچھ کہا، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اور جیسا انہوں نے کہا اللہ مجھے ویسا بنا دے۔ توجہ، وہ کسی نیک ماں کے بیٹے تھے، باپ نے انہیں اچھی محفلوں میں بٹھایا ہوگا، جس کی وجہ سے ان کے اندر جہاں خدمت خلق کا جذبہ تھا، وہاں سنیت کے حوالے سے، مسلک کے حوالے سے انہوں نے کبھی مفاہمت نہیں کی۔ ملتے رہے دوسروں سے، ملاقات ہوتی رہی اجتماعات میں، لیکن جب مسلک کی بات ہوتی تھی تو وہ اخباروں میں اپنی خبر بھی لگواتے تھے اور اس کے لیے پوری طرح کام بھی کرتے تھے۔ میں نے اسی پوائنٹ پر آپ کو دو باتیں بتانی ہیں۔ میں جمعے میں بھی کہہ چکا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، آپ لوگ شاید جو پڑھے لکھے نہیں یا انٹرنیٹ سے وابستہ نہیں ہیں، ان کو یہ بات آج پھر جتانی ہے۔ ہائبرڈ یہ لفظ ہے، ایک اصطلاح ہے، ایک ہوتی ہے ہاٹ وار، گرم جنگ، اور ایک ہوتی ہے ہائبرڈ وار، اس کو خاموش جنگ کہتے ہیں۔ اس میں اسلحہ لے کر میدان میں ایک دوسرے کے مقابل لوگ نہیں آتے، جانی مسئلہ کہ لوگوں کی جان جائے، اس میں اس طرح کی وار نہیں ہوتی ہے، جنگ نہیں ہوتی ہے۔ یہ 12 سال تقریباً ہو گئے، ہو سکتا ہے 13 ہوئے ہوں، لیکن 12 تو یقینی ہو گئے، یہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ اگر آپ اس سے آگاہ نہیں ہیں تو میں آپ کو اس سے آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ جنگ کیوں ہوتی ہے؟ اس میں جس طرح دوسری جنگوں میں انسانی جانوں کا نقصان کیا جاتا ہے، اس جنگ سے تباہی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کا نام ہائبرڈ ہے۔ اردو لفظ مجھے اس کا ابھی تک نہیں مل سکا، ہائبرڈ کا۔ عربی میں ہجینہ کہتے ہیں،
سنیں، انٹرنیٹ پہ آپ ہائبریڈ لکھیں گے آپ کے سامنے ساری تفصیل اردو، عربی، انگریزی میں آ جائے گی۔ کیا کیا جاتا ہے؟ آپ نے توجہ کرنی ہے، کیا کیا جاتا ہے؟ اس میں معاشی طور پر، اقتصادی طور پر اور لسانی طور پر، نظریاتی طور پر آپ کے ذہنوں کو بدلا جاتا ہے۔ آپ کو غیر محسوس طریقے سے ایسا کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس بات کو خود کرنے لگ جاتے ہیں۔ نہیں سمجھتے کہ یہ سازش ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی پروگرام ہے، کوئی ایجنڈا ہے، کوئی پروپیگنڈا ہے، آپ خود بخود اس کا حصہ بن جاتے ہیں، اور کبھی کبھی آپ غیر شعوری طور پر وہی کام کرنے لگ جاتے ہیں جو اگلوں نے چاہا۔ کوئی بات سوشل میڈیا پر کسی ایک سے کہلوا دی، دوسروں نے اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیا، آگے بھیجنا شروع کر دیا، اور وہ موضوع بن گیا۔ وہی چاہتے تھے کہ یہ موضوع بنے، لوگوں میں جنگ ہو، کہیں کسی غلط شخص کے لیے حمایت کر دی، اینکر خرید لیے ٹیلی ویژن پہ آنے والے، کچھ لوگوں کو فنڈنگ کر دی، کچھ لوگوں کو ذرائع پہنچا دیے، اور اس طرح دوسرے ملک میں وہ کچھ جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ یہی وار پاکستان میں بڑی شدت سے جاری ہے۔ حنیف بلو اس وقت پرنٹ میڈیا پر حاوی تھے۔ پرنٹ میڈیا کا مطلب جو چھپتا ہے، اب الیکٹرانک میڈیا بہت زیادہ ہو گیا ہے، ہر ایک کے ہاتھ میں اسمارٹ فون۔ یہاں ایک مسلک کی بات کرتا جاؤں، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ساری کائنات کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں۔ معلوم ہے ہمارا حضور غوث پاک نے فرما دیا، میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ آج آپ کے ہاتھ میں ہتھیلی میں فون ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ دنیا دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے؟ وہ جو نبی کی شان کا انکار کر رہے ہیں ان کو سائنس نے دکھا دیا ہتھیلی میں دنیا دیکھی جا سکتی ہے۔ یہ ایک اشارہ کرنا تھا، میں نے کر دیا۔ بتانا کیا ہے آپ کو؟ کبھی یہ ایک حکمت عملی کہہ لو، اس کو طریقہ ان کا جو پیدا کیا ہوا، سکھایا ہوا اسٹریٹجی کہہ لو، یہ اس کا نام ہے ہائبرڈ، اور یہ آپ کے اندر داخل ہو گئی، گھر گھر پہنچا دی گئی۔ کہیں مسئلہ چھیڑا جا رہا ہے ختم نبوت کا، کہیں چھیڑا جا رہا ہے کہ 40 سال تک نبی بالفعل تھے یا بالقوہ تھے، کوئی کہہ رہا ہے نبی تو تھے بالقوہ نہیں تھے، بالفعل نہیں تھے۔ کچھ اس طرح کی باتیں یہ کیوں ہوتی ہیں؟ آپ شاید سمجھتے ہو کہ دو مولویوں کے درمیان جنگ ہو گئی، یہ پیچھے سے کوئی سازش، کوئی بھرنے والا ہوتا ہے۔ آج وکیلوں اور ڈاکٹروں کو لڑایا گیا، عدلیہ اور فوج کو لڑایا گیا، کسی اور کو۔ یہ سارے پروگرام آپ کی نظر میں اتفاقی ہوتے ہیں، یہ اتفاقی نہیں ہے، یہ پلانٹڈ ہیں، یہ باقاعدہ منصوبہ بندی کر کے داخل کیے جا رہے ہیں۔ آئی ایم ایف کے حوالے ملک کر دیا ہے، مہنگائی کیوں ہو گئی، ٹماٹر کیوں غائب ہو گئے، فلاں چیز کیوں نہیں مل رہی، بے روزگاری کیوں ہو گئی۔ یہ آپ کے ہاں آپ سمجھتے ہیں صرف حکومت نہیں، یہ غیروں کے پروگرام ہیں۔ وہ جس کو وزیر اعظم بنا کے بٹھا دیں، جس کو جو مرضی کر کے بٹھا دیں، اس کے ساتھ 10 بندے مشیر بنا کے لگا دیں، وہ مشیر وزیر اعظم کے ہوتے ہیں، کام دوسروں کا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں مسلکی طور پر بھی، اسلامی دینی حوالے سے بھی یہی کھیل کھیلا جا رہا ہے۔
حنیف بلو میں کوئی بات کسی کو ہو سکتا ہے کمزوری لگتی ہو، کوئی خوبی اور نظر نہ آتی ہو، مگر اس نے شہرت پا کر بھی، پرنٹ میڈیا میں روز خود کو چھپوا کر بھی جس بات پر صلح نہیں کی وہ مسلک ہے۔ سنیت پہ کبھی اس نے صلح اونچی کہہ دیجئے نہیں کی۔ آج ہمارے اندر کچھ مصلحتیں، کچھ اور باتیں آ رہی ہیں، ہم سنیوں کو دیکھ رہے ہیں۔ یہی ہیبرڈ والے دوسرا کام کیا کرتے ہیں، آپ کے جو ہیرو ہوتے ہیں ان کو متنازع بنا دیتے ہیں۔ مثلا آپ کے علماء، آپ کے مشائخ، ان کو آپ کی نظروں میں مشکوک بنا دیں، ان کے اندر شک شبہ ڈال دیں، ان کے جھگڑے کو آپ کے اندر بڑھا دیں، اس طرح آپ کا ان پر سے اعتماد اٹھ جائے، ان سے تعلق کمزور ہو جائے۔ جب ان سے تعلق کمزور ہوگا تو لازمی بات ہے آپ کے عقیدے میں نرمی آنے لگ جائے گی، آپ کے اطوار بدلنے شروع ہو جائیں گے۔ یہ بھی اسی ہیبرڈ جنگ کا ایک حصہ ہے۔ تو حنیف بلو کی برسی پر، اس کے عرس پر میں یہ بات آپ کو خاص طور پر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایمان کے معاملے میں اگر کمزوری اپنا لی، ہمارے اندر سستی آ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو مستقل نہیں بنایا، ہم نے اپنے آپ کو مستحکم نہیں بنایا، پختہ نہیں بنایا۔ یہ پختگی کہاں سے آتی ہے؟ یہ علماء سے وابستگی میں آتی ہے، یہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے سے آتی ہے، یہ علماء اہل سنت کی کتابیں پڑھنے، ان کے واعظ خطبات سننے سے آتی ہے۔ مجھے بتائیں کون سا عالم تھا جس سے حنیف بلو نہیں ملتا تھا؟ کتنوں سے تعلق تھا؟ تو یہ علماء کی صحبت اور ان کے فیضان کا اثر تھا کہ اس شخص نے کبھی بھی مسلک کے معاملے میں سستی یا لچک نہیں دکھائی۔ آج ہم سب کو ان تمام 62-63 افراد جو عید میلاد النبی کے اس اجتماع میں نشتر پارک میں جا بحق ہوئے، ان کی یاد مناتے ہوئے اسی بات کو بنیاد بنانا ہے، اپنے ذہن میں اتارنا ہے کہ ہم مسلکی معاملے میں کوئی لچک اور رعایت نہ رکھیں۔ اگر ہم نے کوئی لچک اور رعایت رکھی تو ہمارا حال کیا ہوگا، ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا، اس حوالے سے آپ کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں۔ آج ہندوستان میں دیکھ لیں، وہاں پر پہلے کشمیریوں کے ساتھ کیا ہوا، اب خود ہندوستان میں کتنے کروڑ مسلمان ہیں، ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو آپ کو لڑوانے کی کوشش نہیں کی جا رہی؟ یہ شیعہ کبھی ان کے حوالے سے کوئی بات، کبھی سنیوں کے حوالے سے، کبھی وہابیوں کے حوالے سے، دیوبندیوں کے حوالے سے، کبھی کسی اور کے حوالے سے، یہ باتیں کیوں آپ کے اندر کبھی بڑھائی جاتی ہیں کہ آپ الجھیں، آپس میں لڑیں، بکھر جائیں؟ تو ہم نے سنیوں نے کیا بتانا ہے دنیا کو کہ ساری دنیا چھوڑ سکتے ہیں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہے بنیاد، اس کو سمجھنا ہے۔ اگر اس کو ہم نے اپنے اندر پختہ کر لیا، اپنی عورتوں بچوں کو یہ سکھا دیا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، صبح جاتے ہیں بچے، صبح اسکول چلے جاتے ہیں، ہم اپنے اپنے کاروبار پہ چلے گئے، رات کو جب آتے ہیں بچے سو چکے ہوتے ہیں، ان سے آپ کی ملاقات تک نہیں ہوتی، وہ اسمارٹ فون پر، انٹرنیٹ پر یا دوسروں سے سیکھ رہے ہیں۔ تو کیا دوسروں کو حب رسول یا عشق رسول سکھائیں گے؟ کیا ان کو اخلاقیات اسکول والے سکھائیں گے؟ اسکول کالج میں جو نصاب ہے وہ صرف دنیا کمانے کا طریقہ آپ کو سکھا رہا ہے، آپ کو دینیات سے دور کر دیا، اخلاقیات سے دور کر دیا، علماء سے دور کیا جا رہا ہے۔ تو اس خطرے کو پہچان کر میرا اور آپ کا جو اصل کام ہے وہ اب یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے، اپنے آپ کو آگہی
اور علم سے وابستہ کرنا ہے. اگر نہیں پڑھا ہے تو ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے جہاں بیٹھ کر ہمارا دل مدینے کی طرف ہو جاتا ہے. وہ صحبتیں اختیار کرنی ہیں، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کے سامنے جن لوگوں نے اپنی اولاد پر محنت نہیں کی، آج ان کی اولاد ان کے ہاتھ سے نکل گئی. ان کی عورتیں دوسرے درسوں میں جا کر اپنے عقیدے بدلنے لگ گئی ہیں. سنیوں، یہ موقع ہے. اس موقع پر اگر ہم نے آنکھیں نہ کھولی، اپنے آپ کو ہوش میں نہ لائے، تو ہمارا معاملہ بہت بگڑ جائے گا. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام، ان کا کردار پڑھیں، ان کے حالات پڑھیں. ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے. یہ غالباً حضرت ابن عمر یا ابن عباس دونوں میں سے کسی ایک کے بارے میں ہے، روایت ملتی ہے. یزید پلید جب تخت نشین ہوا تو اس نے بیعت مانگی. صحابی رسول کے پاس نمائندہ بھیجا کہ یزید کو ووٹ دیں، اس کی بیعت کریں. تو صحابی رسول کا جواب آپ کو سنانا ہے تاکہ آپ کو پتہ چلے ہونا کیا چاہیے. صحابی رسول نے کیا جواب دیا؟ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرا ایمان بوڑھا نہیں ہوا ہے. کیا مطلب کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں کمزور ہو گیا، ضعف آ گیا ہے تو ایمان میں بھی ضعف آ گیا ہوگا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میرے اعضاء کمزور ہوئے ہیں، جسمانی طور پر کمزور ہوا ہوں، ایمانی طور پر کمزور نہیں. حضرت عبداللہ ابن عفیف حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ساتھیوں میں سے تھے. ان کے بڑے اچھے مصاحب تھے. جب ابن زیاد نے جامع مسجد کوفہ میں حضرت علی اور حضرت سیدنا امام حسین کے بارے میں غلط باتیں کی، یہ نابینا ہو چکے تھے، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان کی تمنا رہی ساری زندگی کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت ملے، لیکن بوڑھے ہو گئے، نابینا ہو گئے. وہ ان کی مراد پوری نہیں ہوئی، مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. جب ابن زیاد نے مولائے کائنات اور سیدنا امام حسین کے بارے میں نامناسب لفظ کہے، یہ بوڑھے ہونے کے باوجود، نابینا ہونے کے باوجود بول پڑے اور بول کے کہا، او ابن زیاد تو برا ہے، تیرا باپ برا تھا، مولا علی بہت اچھے تھے، امام حسین بہت اچھے تھے. بھری محفل میں ابن زیاد کو ایسا کہا گیا تھا. اس نے حکم دیا اس بوڑھے کو فوراً قتل کر دو. اس طرح ان کی وہ شہادت کی تمنا بھی پوری ہو گئی. لیکن انہوں نے اپنے بڑھاپے کا خیال نہیں کیا، کلمہ حق کہا. کیا آج ہمارا یہ حال ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے، ہم اہل سنت و جماعت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے طریقے والے جو سنی کہلاتے ہیں، ہم لوگ مشہور ہیں دنیا میں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں. ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے. تو جو پیار کرنے والا ہو، کیا اس کے اندر کمزوری ہونی چاہیے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. وہ کہے گا میں جان دے دوں گا، لیکن اپنے محبوب کے خلاف بات سن سکتا نہیں. اور آج آپ کے وزیر اعظم کہلانے والے انگریزی ایسے بولیں گے کہ جناب انگریز بھی حیران رہ جائیں. وہ دنیا کے کسی موضوع پہ بات کریں، ان کی زبان نہیں اٹکتی ہے. کہیں ان کو کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ ان کے منہ سے کوئی اور لفظ نکلے، مگر نبی کی بات آئے، صحابہ کی بات آئے، ان کی زبان سے غلط لفظ نکلتے ہیں. کیوں؟ کبھی سوچا؟ کیونکہ جہاں پڑے بلے ہیں، جہاں ان کی پرورش ہوئی ہے، جہاں وہ پڑے اور وہاں جو پلے ہیں، وہاں بڑے ہیں، وہاں پہ ان کا اثر کام کر رہا ہے. جو لوگ ان کو لے کر آئے ہیں ان کا اثر کام کر رہا ہے. ہم نے یہ پاکستان نبی کے نظام کے لیے بنایا تھا، نبی کے بارے میں غلط باتیں کرنے والوں کے لیے نہیں بنایا تھا. نماز روزے کی آزادی ہندوستان میں بھی تھی، مگر
وہاں پر نبی کا نظام نہیں تھا. مسلمانان بر صغیر بر عظیم نے قربانیاں دیں, یہ وطن حاصل کیا. کیوں کہ یہاں نبی کا نظام آئے گا اور یہاں ایسی غلط باتیں ہوں. کبھی ریلی نکلے کہ میرا جسم میری مرضی, کبھی ریلی نکلے کہ جی نہیں ہمیں ملا ازم نہیں چاہیے. تو یہ باتیں بتائیے کیا یہ یہی بتاتی ہیں کہ کوئی لوگ ہیں جو ہمارے اندر داخل کیے گئے ہیں جو ہمیں بگاڑنا چاہتے ہیں؟ تو ہم وہ ہیں. کیا ان لوگوں کی کوشش تھی کہ عید میلاد النبی کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا؟ ان لوگوں کی کوشش تھی لوگ ڈر جائیں گے. اللہ کا شکر ہے اس دن سے لوگ ڈرے نہیں ہیں بلکہ اس کام میں اور بڑے ہیں. جلوس میں بھی اضافہ, جلسے میں بھی اضافہ. تو یہ ایمانی قوت, میں نے اس لیے ہی قرآن کی جو آیت پڑھی اسی لیے آپ کو یاد دلا رہا ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو, مومنوں کو فائدہ ہو کہ ہم نے اپنے مسلک کے بارے میں. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی یہ مسلک کی بات ہی تو ساری جھگڑے والی ہے, مسلک کی بات کیوں کرتے ہو؟ تو مسلک کی بات جھگڑے والی نہیں ہے. ہم وہ بات نہیں کرتے کہ توڑ دو, پھوڑ دو, جلا دو, مار دو, نہیں. یہ انیب بلو نعرہ بڑے شوق سے لگاتا تھا کہ ہم میلاد والے ہیں, ہم فساد والے نہیں ہیں. وہ کہتا تھا ہم درود والے ہیں, بارود والے نہیں ہیں. یہ نعرہ اس نے اس کنونشن میں بھی لگایا تھا اسلام آباد میں جس میں صدر صاحب بیٹھے ہوئے تھے کرسی میں, وہاں بھی اس شخص نے یہی نعرہ لگایا تھا. میں اس کا گواہ ہوں. تو میں نے آپ کو کیا بتانا ہے کہ یہ کوششیں کیوں ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کو لڑوا دیا جائے. تو مسلک جو ہمارا مسلک ہے یہ قرآن حدیث کی ترجمانی ہے, اسی پر مسلمان کو رکھنا ہے. صحابہ کا یہی مسلک ہے, اہل بیت کا یہی مسلک ہے, تابعین کا یہی مسلک ہے, ائمہ مجتہدین کا یہی مسلک ہے. ابھی 150 سال پہلے انگریز نے آ کر اگر بر صغیر میں کچھ اپنے ایجنٹ چھوڑ دیے تو وہ جو نئے آئے ہیں بتانا ہے ان کو کہ یہ غلط ہے, ہم پرانے چلے آ رہے ہیں اور صحیح ہیں. ہم نے اسی بات کو رکھنا ہے. چلے میں ایک بات کرتا ہوں, ولایت ولی ہونا اللہ کا انعام ہے. ولی ہونا اونچی گئی ہے. انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے یا دشمنوں کو؟ آپ سب کہہ رہے ہیں دوستوں کو. تو ولایت انعام ہے اور انعام دوستوں کو دیا جاتا ہے. اللہ نے جتنے ولی بنائے سارے سنی بنائے ہیں. مشرق میں, مغرب میں, جنوب میں, شمال میں, فوق تحت, اوپر نیچے, ساری کائنات پھر کے دیکھ لو, جتنے ولی ملیں گے سارے سنی ملیں گے. یہ ہمارے سچے ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. میں کہا کرتا ہوں غوث پاک کا لقب محی الدین, خواجہ غریب نواز کا لقب معین الدین, خواجہ سہرورد کا لقب شہاب الدین, خواجہ نقش بند کا لقب بہاء الدین. تو اب دیکھیں محی الدین ہمارے پاس, معین الدین ہمارے پاس, شہاب الدین ہمارے پاس, بہاء الدین ہمارے پاس, قطب الدین ہمارے پاس, فرید الدین ہمارے پاس, نظام الدین ہمارے پاس, علاء الدین ہمارے پاس, نصیر الدین ہمارے پاس, مصلح الدین ہمارے پاس, جلال الدین ہمارے پاس, کمال الدین ہمارے پاس, اور دین بھی ہمارے پاس ہے, دین والے بھی ہمارے پاس ہے. اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں, مسلک ایک ہوتا ہے تعصب اور ایک ہوتا ہے تسلب. تعصب دشمنی کی وجہ سے ہوتا ہے, تسلب پختگی کو کہتے ہیں. آج تعصب کی باتیں کرنے والے بہت نظر آئیں گے, تسلب یہ ذرا تھوڑا سا سمجھ لیں. تعصب عصبیت سے ہے,
فلاں مجھے پسند نہیں ہے، فلاں کی بات مجھے پسند نہیں ہے، لہذا میں دشمنی میں اس کے بارے میں بات کروں، اس کو کہتے ہیں تعصب۔ اور میں پختگی کی بات کروں کہ میں کسی چیز پر پختہ ہو جاؤں، ثابت قدم ہو جاؤں، اس کو تسلب کہتے ہیں۔ تسلب اچھی چیز ہے، تعصب بری چیز ہے۔ ہم اہل سنت تسلب والے ہیں۔ ہماری کسی سے دوستی ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے دشمنی ہے تو اللہ کے لیے، نہ کسی سے جائیداد کا جھگڑا، نہ کسی سے ہمارا کوئی رشتہ داری کا جھگڑا، نہ مال کا جھگڑا۔ ہاں، جو نبی، صحابہ، اہل بیت، اولیاء کے بارے میں ہلکی بات کرے، وہ بھلے کوئی ہو، وہ صدر ہو، وزیر اعظم ہو، وزیر اعلیٰ ہو، گورنر ہو، کتنا مشہور، کتنا بڑا آدمی ہو، ہمیں گوارا اور بھلے سے کوئی سادہ سا آدمی ہو، وہ بھلے سے حوالدار ہو، اس کا نام ممتاز قادری ہو، جب وہ نبی کے لیے بات کرتا ہے تو گورنمنٹ فیصلہ کرتی ہے پھانسی چڑھا دو، اللہ کی طرف سے فیصلہ آتا ہے 9 کلومیٹر میں اس کا جنازہ ہو رہا ہے۔ 60 لاکھ آدمی خود اندازہ کیا گیا ہے تو جمع ہوئے، کس نے بھیجے تھے؟ اس کا ارادہ شہرت کے لیے نہیں تھا، اس نے نبی کی عزت کے لیے کیا جو کچھ کیا، اس نے نام پانے کے لیے نہیں کیا، مگر اس کو عزت ملی، آج بھی لوگ یاد کر رہے ہیں۔ تو کیوں؟ ہماری بنیاد، ہم تعصبات کے آدمی نہیں ہیں، ہاں ہم مسلک پر تسلب، اور یہ تسلب ثابت قدمی کو کہتے ہیں، اسٹیٹ فاسٹنس کو کہتے ہیں، فرمنس کو کہتے ہیں۔ تو ہم اسٹیٹ فاسٹ ہیں، اگر ہم لوگ کسی چیز پر پکے ہیں تو یہ ہماری خوبی ہے، خامی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آج پتا ہو کہ جی کون پاکستانی ہے، آپ معلوم کرنا چاہیں کہ پاکستانی وہ وطن سے محبت کرے، اس کو پاکستان کا جھنڈا بھی پیارا لگے، وہ جھنڈے کو بھی عزت دے، وہ پاکستان کی بات کرے تو جب بھی کرے اچھی کرے، تو آپ کہیں گے یہ محب وطن ہے۔ کیا ہے؟ اونچی گئی ہے، وطن سے محبت کرنے والا۔ اور وہ وطن کے خلاف بات کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ اس کو وطن سے محبت۔ غدار قرار دینا میرا کام نہیں ہے، وہ جن کا کام ہے وہ قرار دیں، ان کی مرضی، میرا کام نہیں۔ لیکن میں کہہ رہا ہوں محب وطن ہونے کی نشانی کہ جی اس کو آپ دنیا میں کہیں لے جاؤ، یہ وطن کی بات کرے گا، اچھی بات کرے گا، تو ہم کہتے ہیں یہ محب وطن۔ تو یہ اس کا پکا ہونا اچھی بات ہے یا بری بات ہے؟ اچھی بات ہے نا۔ تو اسی کو تسلب کہتے ہیں۔ تو دین میں تسلب ہونا چاہیے، تعصب نہیں ہونا چاہیے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب یہ تسلب آتا کیسے ہے؟ یہ ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے آتا ہے جن کی صحبت میں بیٹھ کر ہمارے دل کا قبلہ مدینہ بن جاتا ہے، جو نبی سے پیار سکھاتے ہیں۔ میں ان ماؤں کو سلام کرتا ہوں، ان باپوں کو سلام کرتا ہوں جو اپنے بچوں کو نبی کا نام چومنا سکھاتے ہیں، جو درود شریف پڑھنا سکھاتے ہیں، جو آداب اور اخلاق سکھاتے ہیں۔ جن کے گھروں میں 11ویں ہو، جن کے گھروں میں نیاز ہو، وہ مائیں یقیناً اچھی وہ بچوں کو بنیاد سے ہی سکھا دیتی ہیں۔ کاش ہم اس اہمیت کو سمجھیں۔ تو یہ جو ہیبرڈ وار ہم پر مسلط کی گئی ہے، ہمیں اس کو پہچاننا ہے اور اس کو شکست دینا ہے۔ اور وہ کس طرح دیں گے کہ مسلمان کہے کہ جی داڑھی رکھنا بہت ضروری ہے، بہت اچھی بات۔ مسلمان کہے نماز میرے لیے فرض عین، بہت اچھی بات، مگر اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں۔ شوہر ہے تو بیوی سے سلوک اچھا نہ ہو، باپ ہے تو بچوں کی اچھی تربیت نہ کر رہا ہو، عہدے دار ہے تو اپنے منصب کا خیال نہ رکھ رہا ہو، تو بتائیے کیا وہ اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہا ہے؟ حدیث کہتی ہے من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں کا کیا مطلب؟ کہ مسلمانوں میں سے۔ یہ کام غیروں کا ہو سکتا ہے، مسلمان کا نہیں۔ مگر
ہم لوگ نام رکھے مدینہ ملک شاپ، ملک دودھ کو کہتے ہیں انگلش میں، مدینہ ملک شاپ نام رکھا ہے اور دودھ میں ملاوٹ کر رہے ہیں، تو میں اس نام کا خیال کر رہا ہوں، پوچھ رہا ہوں۔ تو ہمیں ان ناموں کی بھی قدر کرنی ہے، ہمیں اپنے کردار کو بھی ایسا بنانا ہے کہ جہاں سے گزرے لوگ کہیں مسلمان جا رہا ہے۔ ایک یہودی کو ایک راستے سے گزرنا پڑا، راستے میں پتھر سے اس کو ٹھوکر لگ گئی، اس کے منہ سے جملہ کیا نکلا؟ اس نے کہا یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ورنہ یہ پتھر راستے میں نہ ہوتا۔ یہ کردار تھا مسلمان کا۔ اور آج ہم خود اپنے ہی لوگوں کے راستے میں کانٹے بوئیں، خود ہی ان لوگوں کے لیے مشکلات کریں، تو پھر یہ اچھی بات نہیں۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بات اس سے چلی تھی کہ ہمارا مسلک قرآن و حدیث کے مطابق، اور اس کی تبلیغ کرنا فرقہ واریت نہیں۔ ہم کسی کو دشمنی نہیں سکھاتے، ہمارے پیغام سن لیں، میں اسی پر ہی آپ کو مختصر جملوں میں بتا دوں۔ میں اللہ تعالی کو واجب الوجود مانتا ہوں، اللہ کی ذات صفات، اس کے ناموں، اس کے کاموں میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالی کے لیے کسی عیب کا تصور بھی کیا جا سکتا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، ان کے برابر ہونا تو دور کی بات، کوئی ان جیسا بھی نہیں، ہو سکتا بھی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا ہو سکتا بھی نہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں تم خدا کی قدرت کا انکار کر رہے ہو، اللہ چاہے تو بنا ڈالے۔ میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا انکار نہیں ہے، یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ جب حضور کو آخری نبی فرما دیا تو اب ان جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، ورنہ ختم نبوت کا کیا مطلب ہوگا؟ اور اللہ کی باتیں بدلتی نہیں۔ تو نبی پاک کے سارے صحابہ، ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک، سارے الفابیٹ آ گئے اس میں، سارے سچے۔ کہیے سارے کسی پر ہمیں انگلی اٹھانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان کے آپس کے معاملات کیسے ہی ہوں، مگر جب اللہ فرما رہا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا وعدہ کر لیا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، تو اب ہم ان کی کوئی بھی کسی طرح بھی بے ادبی کر سکتے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کا مطلب گھر والے، حضور کی بیویاں، حضور کی بیٹیاں، حضور کے بیٹے، سیدنا حسن، سیدنا حسین رضی اللہ عنہم کی اولاد سادات کہلاتی ہے۔ ہم ان سب کی بھی محبت کو اپنے ایمان کی جان سمجھتے ہیں۔ اور اولیاء کرام، ولی کی جمع اولیاء، اللہ تعالی کے جتنے ولی سارے ہی رتبے والے، شان والے۔ یہ ہے سنی کا مطلب۔ کیا ہم نے کسی کی برائی کی اونچی؟ آج عیسائی اٹھے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بات کر لے کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا، کوئی یہودی اٹھے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بات کر لے کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، مگر ہم تو حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور کسی نبی کی بھی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ تو اب ہمیں بتائیں ہم کس کو برا کہیں؟ ہمیں تو بہت سے لوگ، کوئی ہے جو صحابہ کو نہیں مانتا، کوئی ہے اہل بیت کو نہیں مانتا، کوئی نبی کی بیویوں کو نہیں مانتا، کوئی نبی کی اولاد، ہم کس کے بارے میں کہیں؟ تو یاد رکھو ہم صرف اس کے خلاف بولتے ہیں جو ہمارے نبی کے خلاف بولتا ہے، جو اللہ تعالی کے پیاروں کے خلاف بولتا ہے ہم اس سے رعایت کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کا چھیڑو نہیں، تو میں نے کہا اس سے آگے بھی جملہ لگاؤ کہ اگر کوئی چھیڑے تو پھر اس کو بھی چھوڑو نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، مومن بے غیرت نہیں ہوتا، مومن غیرت والا ہوتا ہے۔ ہمارے محبوب کے بارے میں کوئی ہلکی بات کرے ہم گوارا کر سکتے؟ سیرت حلبیہ اٹھا کے دیکھیں،
حضرت ابو بکر الصدیق نے اپنے والد کو تھپڑ مار دیا. ان کے والد اس وقت تک مسلمان نہیں تھے. ابی قحافہ کنیت عثمان نام تھا ان کا. ان کے منہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نامناسب لفظ نکل گیا. حضرت ابو بکر نے اپنے والد کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. حضور نے فرمایا ابو بکر تو نے باپ کو تھپڑ مارا؟ تو حضرت ابو بکر آگے سے یہ نہیں کہتے مجھے غصہ آ گیا تھا، میرا ہاتھ چھوٹ گیا، میں جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا. نہیں، ذرا صدیق اکبر کا ایمان دیکھو. جواب سنو، وہ کہتے ہیں میرے باپ کی قسمت اچھی تھی کہ میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں اس کا سر اڑا دیتا. میں یہ نہیں دیکھتا کہ یہ باپ ہے، میں صرف یہ دیکھتا کہ اس نے آپ کی توہین کی ہے جو مومن برداشت کر سکتا نہیں. تو ہم مسلکن اگر کہتے ہیں اپنے مسلک پر زور دیتے ہیں اس لیے کہ ہمارا مسلک حق ہے اور اس کی تبلیغ و اشاعت فرقہ واریت نہیں ہے. تو حنیف بلو میں جہاں بہت سی خوبیاں تھیں، خدمت خلق کے حوالے سے، حجاج کے حوالے سے دور، وہاں سب سے بڑی بات یہ کہ وہ مسلک میں پختہ تھا اور اس نے اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھا. علماء مشائخ کا ادب کرنے والا، ان سے وابستہ رہنے والا. اللہ کرے کہ ان کی اولاد میں یہ سلسلہ باقی رہے، جاری رہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں پتہ ہے ہم نے ایک دن یہاں سے، جو نہیں بول رہے جانا ان کو بھی پڑے گا، ہم نے ایک دن یہاں سے کیا لے کے جانا ہے؟ کوئی اٹیچی کیس لے لیں گے آپ؟ کبھی سنا ہے کفن میں جیب ہوتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ کو. سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. تو ایسا سامان لے کر چلیں کہ کامیابی ہو. اعلی حضرت نے فرما دیا لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ عشق رسول. غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس مال نہیں ہے، غریب وہ ہے جس کے سینے میں عشق رسول نہیں ہے. تو ہمیں نبی پاک کی محبت کے حوالے سے کسی لچک کا مظاہرہ نہیں کرنا. یہ ملک ہمارے بڑوں نے قربانی دے کے بنایا ہے. میں نے اپنے والد صاحب قبلہ سے باتیں سنی. وہ تحریک پاکستان کے سرگرم رکن تھے. انہوں نے ہجرت بھی کی، انہوں نے آ کے لوگوں کی آبادکاری کی خدمت بھی کی. جو جو بیتا وہ انہوں نے دیکھا ہمیں سنایا. ہم اس ملک کو بگڑنے نہیں دیں گے. سنیوں کا یہ نعرہ ہے پاکستان ہمارا، ہمارے بڑوں نے بنایا تھا، انشاءاللہ ہم ان کی اولاد ہیں، اس کو بچائیں گے، بگڑنے نہیں دیں گے. باقی حکمران کون ہیں، ان کے ایجنڈے کیا ہیں، جو لوگ پیچھے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ہمیں آنکھیں کھلی رکھنی ہے اور کسی کو یہاں تخریب کاری کی اجازت نہیں دینی، برداشت بھی نہیں کرنی. اجازت تو وہ مانگیں گے تو تب کی بات ہے نا، انہوں نے تو مانگنی نہیں ہے. ہم نے کوئی تخریب کاری برداشت نہیں کرنی. اور میں بڑے دعوے سے ایک جملہ کہتا ہوں اور آج بھی کہہ رہا ہوں، 1400 سال کی تاریخ میں کوئی ایک تو جو دہشت گرد ہو، الحمدللہ کوئی سنی دہشت گرد اونچی، ہمارا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہم سنی ہیں، نبی پاک کے پیار کرنے والے. اللہ تعالی ہمیں اسی پر قائم رکھے، ہم سب کا ایمان سلامت رہے. حنیف بلو صاحب اور ان کے ساتھ وہ 62 افراد جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دن نشتر پارک میں عید میلاد مناتے ہوئے شہید کیے گئے، اللہ ان سب کے درجات بلند فرمائے اور ان شہیدوں کا خون رنگ لائے اور اس وطن میں نظام مصطفیٰ کی بہار آئے. گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. اسٹیج سجا ہوا ہے، جناب معززین جتنے بھی علماء بھی اور زعماء بھی اور آپ کے دیگر شعبوں کے رہنما بھی موجود ہیں، وہ آپ سے خطاب کریں گے. میں ان الفاظ پر آپ سے اجازت لیتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ